بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک کس صحابی کو دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ سوال ہے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب ہے 40 دن تک۔ سوال ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہجر میں۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف رکوع 9 اور 10 میں۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا نام باب التوبہ ہے۔ سوال ہے، سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب ہے دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال ہے، عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال ہے، پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے عزیز۔ سوال ہے، کس صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے، کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب ہے کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب ہے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تندرستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے، وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی 4 نسلیں صحابی تھیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، بتائیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے قصہ بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے، شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 4 علامات ہوتی ہیں؟ جواب ہے شادی شدہ عورت پر جب جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت تو ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت طبیعت کا بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا اور چوتھی علامت شوہر سے اچانک نفرت محسوس ہونے لگنا۔ یہ 4 علامات شادی شدہ عورتوں پر جادو کی ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟
जवाब है सूरह असर में। सवाल है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद को अल्लाह पाक ने क्या बसारत अता की थी? जवाब है रिवायत की गई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद को अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत दी थी कि जिस ज़मीन में पानी होता या ना होता वो दूर दूर तक देखकर बता देता था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों को भेजकर तालाब व कुआं खुदवा कर वहां से पानी मंगवाते थे। सवाल है अल्लाह पाक ने किस नबी को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती के कद को उन नबी जैसा बना देंगे? जवाब है अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा होगा। सवाल है इंसान के लिए कौन से 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं? जवाब है आदमी जब मर जाए तो उसका इल्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमल जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, दूसरा कोई इल्म जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सवाल है ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के मुंतशिर होने की वजह क्या थी? जवाब है 9 मुस्लिमों की वजह से सिफ़ों में इंतशार पैदा हुआ। सवाल है किस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब है ग़ज़वा बदर में। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की निचले हिस्से वाली मंजिल पर कौन सवार था? जवाब है दरिंदे, कीड़े और मकोड़े। सवाल है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का दौर कब से और कब तक का है? जवाब है 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया था? जवाब है एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनफिया के एक शख्स सैयदना समामा बिन असाल, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, उनको मस्जिद के सुतून से बांध दिया था। सवाल है वो कौन सा पहला जजीरा है जहां सब मुसलमानों ने सबसे पहले कब्जा किया था? जवाब है उस जजीरे का नाम कब्रस है। सवाल है शादी करने के 6 शरई अमाल कौन से हैं? जवाब है 2 फ़राइज़ हैं, एक इजाब कबूल, 2 गवाह, एक वाजिब है, हक महर और 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुतबा निकाह, नंबर 2 तकसीम छुआरा, नंबर 3 वलीमा। सवाल है हज के मौके पर मुख्तलिफ मकामात से आने वालों के लिए कितने मीक़ात हैं? जवाब है 5 मीक़ात हैं। सवाल है तमाम फलों में अल्लाह ने कौन से 2 फलों की कसम कुरान में याद फरमाई है? जवाब है सूरह 3 के आगाज़ में इंजीर और जैतून की। सवाल है क्या आपको मालूम है किस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है? जवाब है नशा करने वाला मुशरिक, दीवाना यानी पागल। सवाल है वो कौन सा अमल है जो इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब है सदका करना। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे पहला ग़ज़वा कौन सा था? जवाब है ग़ज़वा बदर। सवाल है वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जवाब है जोड़ों का दर्द। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से घर में कभी फाका नहीं होता?
جواب ہے سورہ واقعہ۔ سوال ہے حدیث کے مطابق انسان کس طرح سونے سے بیمار ہوتا ہے؟ جواب ہے پیٹ کے بل۔ سوال ہے بلی کا گھر میں بچے دینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے دولت آنے کی۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ سوال ہے انسان کے ساتھ رہنے والے جن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے کس طرح کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی؟ جواب ہے مشرک۔ سوال ہے کس ملک میں اموات کم ہوتی ہیں؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے بیت المعمور میں ہر دن کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ جواب ہے بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ سوال ہے ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب ہے ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ سوال ہے کیا جنات بھی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 اور 51 میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال ہے بیوی کی کون سی چیز لمبی ہو تو وہ انتہائی برکت والی ہوتی ہے؟ جواب ہے ہاتھ۔ سوال ہے جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب ہے جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال ہے دوزخ میں دوزخیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے اہل دوزخ کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارساز ہے۔ سوال ہے لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس لفظ کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب ہے سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ سی پارے فارسی زبان میں سی کے معنی ہے 30۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال ہے گھڑی کا موجد کون ہے؟
جواب ہے گھڑی کی ایجاد خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور خلافت میں کرائی، جس کی شہادت اہل یورپ دیتے ہیں۔ سوال ہے ریڈیو کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ جواب ہے ریڈیو کا ایجاد کرنے والا مارکونی ہے۔ سوال ہے کون سا خواب آنا بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے؟ جواب ہے روٹی کھانا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن کی کس سورت میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن کی سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سا آدمی دفن کیا گیا تھا؟ جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قتل ہونے والا بیٹا حابیل دفن کیا گیا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں جنوں کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں جنوں کا تذکرہ 31 آیات میں 32 بار ذکر آیا ہے۔ سوال ہے ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال ہے ابلیس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ سوال ہے ابلیس نے جنت سے نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ جواب ہے قیامت تک نسل انسانی کو بہکانے اور انہیں گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کی اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی۔ سوال ہے عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت نماز گھر پر ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے۔ سوال ہے کس سبزی کا رس سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے ہیں؟ جواب ہے سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے ہیں۔